ایک انہوں نے کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نفل اور سنت غیر مؤکدہ کو واجب کر کے ادا کرو تو زیادہ ثواب ہے، تو یہ کہتی ہیں کہ واجب کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، جس نے ایسا کہا بالکل غلط کہا، کوئی ایسا مطلب شریعت مطالبہ نہیں کرتی، نفل نفل ہے، سنت غیر موقدہ ہے۔ اور اگر ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے، جیسے فقہ حنفی ہے کہ اگر آپ نفل شروع کر دیں تو اس کی ادائیگی یعنی اس کو مکمل کرنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے، ویسے تو نفل ہے لیکن اس کی تکمیل آپ پر واجب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ تو اگر میں نے 2 رکعت نفل کی نیت کی، یہ شروع میں تو نفل تھے جب میں نے شروع نہیں کیے تھے، لیکن جیسے میں تکبیر باندھوں گا تو یہ اس کا پورا کرنا مجھ پر واجب ہو گیا، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اب اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نفل شروع کریں اور توڑ دیں، تو یہ اس کی ادائیگی ہم پر واجب چونکہ ہو گئی تھی، اور واجب کو اگر آپ نے ختم کر دیا تو دوبارہ پڑھنا لازم ہوتا ہے، اس طرح آپ پڑھیں تو یہ بالکل مطالبہ شرع نہیں ہے کہ نماز شروع کریں اس کو توڑیں تو آپ کے ذمہ واجب ہو جائے پھر اس کو ادا کریں، اس میں ثواب کم نہیں ہے بلکہ خلاف سنت طریقے سے نماز ادا ہوں گی۔ لہذا جس نے یہ کہا غلط کہا، بہتر یہ ہے کہ جو اس طرح کہہ رہا ہے آپ اس سے تشریح طلب کریں کہ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے، مکمل وضاحت کے ساتھ بتائیں، پھر وہ آپ مجھے بتائیے کہ میں اور زیادہ ان کی جو رائے ہے اس کی اصلاح اگر ہو سکے گی تو میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن بہرحال یہ واجب کرنے والا کوئی چکر ایسا نہیں ہے، ان کا آپ لحاظ نہ کریں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا کہ بعض خواتین ایسی ہیں جو بیٹھ کر باتیں کرتی ہیں، فضولیات اور غیبت وغیرہ کرتی ہیں، اور پھر ایک مخصوص دعا ہے کہ جو مجلس سے اٹھتے وقت پڑھ لی جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس میں لغو یا بےہودہ بات ہوئی ہے یہ اس کا کفارہ بن جائے گی۔ تو وہ اس طرح کرتی ہیں کہ پہلے تھوڑا سا بیٹھی، بات کی، پھر کھڑی ہوئی 3 دفعہ دعا کر لی، پھر دوسری جگہ جا کر بیٹھ گئی کہ جی مجلس بدل گئی، پھر وہاں اس طرح کی فضولیات کر کے پھر کھڑی ہو کے 3 دفعہ دعا کر لیتی ہیں، تو کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں یا کسی برائی کا تدارک ذکر کرتے ہیں تو اس میں کسی برے کام کی ترغیب شامل نہیں ہوتی۔ یہ انتہائی جہالت اور بہت بڑی بدبختی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی فضیلت ذکر کرتے ہیں، کسی گناہ کو مٹانے کے سلسلے میں کوئی بات بیان کرتے ہیں تو کوئی اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کے معاذ اللہ گناہ کی اجازت تصور کرنا شروع کر دے۔ جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی خطا کرے اور اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے اس کی اس خطا کو مٹا دے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی ایک نیکی ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو تمام نیکیوں کی اصل ہے، گویا کہ جس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اس کے بعد وہ کلمہ پاک پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کو اس گناہ کا کفارہ بنا دے گا۔ اب یہ ہے ایک علاج بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے گناہ کر بیٹھے، شامت اعمال کی بنا پر وہ کر بیٹھے، نفس و شیطان کے تابع ہو کے کر بیٹھے، تو مایوس نہ ہو، گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، بلکہ فوراً نیکی کر لے اور پھر آئندہ گناہ سے بچے۔ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب کوئی اس سے یہ نتیجہ نکالے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ سرکار فرما رہے جتنے مرضی گناہ کر لو، اس کے فوراً بعد نیک عمل کر لینا، یا خود از خود نتیجہ نکال لے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں گناہ کرتے رہتا ہوں اس کے بعد نیک عمل کر لوں گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو جو اس طرح شریعت کا مذاق بنائے، جو اس طریقے سے شرعی رعایتوں یا شرعی فضیلتوں کو مس یوز کرے گا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس فضیلتوں سے محروم کر دے۔ تو یہ عورتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ بیٹھتی ہے، اب تو مردوں کا بھی یہی کام ہے کہ خیر یہ نہیں کہ میں مردوں کی فیور کر رہا ہوں، لیکن خواتین میں بیماری بہت زیادہ ہے کہ بیٹھ کے خوب غیبت و چغلیاں کریں گی اور یہ دائمی عادت بنا لی ہے، اور اس کے بعد پھر چلیں جی یہ دعا پڑھ لیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں اور پھر خدا نخواستہ نادانستہ طور پر کوئی بات نکل آئی اور وہ ہو گئی، بعد میں آپ کو اچانک احساس ہو یار یہ غلط ہو گیا، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے تھی، برائی نہیں کرنی چاہیے تھی، کسی کا عیب ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر یہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کو عادت نہ بنائیں، اور جو عادتاً برائی کرے اور آخر میں دعائیں پڑھتا رہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اسے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی ہدایت کو غلط استعمال کرنے کی بنا پر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سزا ملے۔ اس لیے مس یوز کبھی کسی چیز کا نہ کریں، ایسی بہنوں کو توبہ کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔